اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا جھوٹے خدا والے زمانے بھر میں چھائے ہیں محمد مصطفیٰ والے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ قابل احترام اسٹیج تے جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر فیض الحسن صاحب مدد اللہ العالی اور جملہ مشایخ عظام علماء کرام نعت خوان حضرات قاری و قرہ حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں اور بالخصوص میزبان ذی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے دعا رب ذوالجلال تواڈی اسا سب دی حاضری مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے اور تواڈا ساڈا مل کے پاونا آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بھی قبول و منظور فرمائے پاکستان دے اندر ایک فتنہ ہے مرزائیت دا قادیانیت دا میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا نے فرمایا کہ 30 کذاب آسن جو کہ جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرے سن اور ایک پہلا آج جو لوگ آدھن کہ شاید علماء یا پیر یا فقیر یا مولوی تاجدار ختم نبوت کا معاملہ ہے ہی نہیں یہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے تو کوئی علم ہونا چاہیے کہ سب تو پہلی چیز کہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی عام نہیں ہے یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وصال نے باکمال کل چند عرصہ قبل مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت دعویٰ کی تھا تو میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس نے خط لکھا حضور دی بارگاہ دے اس مسلمہ کذاب اور اس خط دے اندر وعدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایویں کریں دے ہیں کہ جب تک تسا حیات ہی وے تب تک تسا نبی اور جس ٹائم تسا مثال کر وے سو توارے تو بعد میں نبی
یا ایویں کر گھننے ہیں کہ ادھی عرب دی نبوت تواڈے حوالے، ادھی نبوت میرے حوالے. تو میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خط دا جواب لکھا اور اس دے وچ لکھا کہ میں اللہ دا سچا رسول اور آخری نبی ہاں اور مسلمان کذاب تو ہی کذاب تو جھوٹا ہے. سرکار نے وہ خط بند کر کے صحابہ کرام دی جماعت بیٹھی آئی میری کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کیڑا شخص ہے جرا ون کے یہ مسلمان قذاب دے دربار اچ دے، کیونکہ وہ ظالم تھا بھی تھا، مرتد کافر بھی تھا. جیراؤں دے دربار اچ ویسی آٹومیٹلی جان کو ہتھیلی تے رکھ کے ویسی. تو اس محفل دے اندر حضور دے ایک صحابی بیٹھے ہیں جنہاں دا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی. حضرت حبیب بن زید نے سب تو پہلے ہاتھ کھڑا کیتا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس ٹائم آپ نے لفظ آکھا آپ کھجور کھاندے بیٹھے ہیں اور کھجور جس ٹائم جلدی چاکھا وہ کھجور دے کئی دانے منہ چو نکل گئے صحابہ دوتے بنے. پہلی چیز سمجھ گئے نو کہ حضرت حبیب بن زید ہند کو حضور دے صحابی اور مدینہ شریف دی گلیاں دے اندر اپنے سر دے اتے پنڈاں دا چھابڑا رکھ کے پنڈ وچین. حضور دے صحابی کمزور سا جسم ہے، زہری اور سانولا رنگ ہے، غریب ہیں، غربت میں ہیں، لیکن جذبہ دیکھو صحابہ بے بیٹھے ہیں. جس سرکار نے فرمایا کہ مسلمان قذاب دے درباری چے خط گن کے کون بیسی، کیونکہ جان کا مسئلہ تو تھا. تو سب تو پہلے جرا ہاتھ کھڑا ہویا وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ. جس ٹائم جلدی چاکھا نا تو کھجور کھاندے بیٹھے ہیں اور منہ کولی میں ٹکڑے نکلیں دے صحابہ دوتے وجہ کہ صحابی آکے صبر کر ماں جی تے جلدی کیوں. تو اس نے عرض کی تھی کہ اے حضرت میں مٹھا تھی وجہ تے بازی کوئی بیا گھر وجہ، یعنی مجھ سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کسی اور نے کہہ دیا تو سرکار خط اس کے حوالے کر دے. تاں واسطے میں جلد بازی دے وچ کیتا. تو میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ خط حضرت حبیب بن زید دے حوالے کیتا اور آپ دے ہاتھ وچ نیزہ بھی عطا کیا اور ایک گھوڑا بھی دیتا. صحابہ کرام فرماندے ہیں حضرت حبیب بن زید ظاہراً ڈٹسنی بڑے ہی میں کمزور ٹھہرتے ہیں. جس ٹائم آقا کریم نے نیزہ اور گھوڑا عطا فرمایا ایمیں لگتے ہیں جو شیر جوان رہتا. جس ٹائم مسلمان قذاب دے درباری پہنچے اور سامنے تخت بیٹھا ہے، سامنے ونج کے اس دے سامنے زمین دے اندر نیزہ گاڑے اور فرمایا مسلمان قذاب میرے کریم آقا نے تے کو جواب دیتا. اس نے خط لکھا اور اپنے مشیر کو لکھتا. پورا محل لگا ہوا ہے، وزیر، مشیر، تیرانداز، تلوار باز، نیزہ باز، سارے ان دے سپاہی کھڑے ہیں. اس نے اپنے وزیر کو مشیر کو آکھا ایک خط پڑھ. جس نے وہ خط پڑھا ہوئے جو لکھا ہویا آئی کہ میں اللہ کا سچا رسول اور آخری نبی ہوں اور مسلمان قذاب تو ایک قذاب ایک جھوٹا ہے. جس نے میں آکھا تو اوپن پڑھا گیا اور مسلمان قذاب لانتی مرتد کافر دی بیزتی ہو گئی. تو اس نے تلوار میان جو کڑی اور تلے لائے اور حضرت حبیب بن زید کو آتا ہے. اور حبیب بن زید تو میں کو قذاب آتا ہے، تیرے سامنے میرے تیرانداز بھی کھڑے، تلوار باز بھی کھڑے، نیزہ باز بھی کھڑے، میرے سپاہی کھڑے، تے انہاں کو نہیں ڈٹھا. اگو بڑی خوبصورت گال حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرمائیں مسلمان قذاب میرے نبی پاک نے فرما چھوڑے تو قذاب ہے، اور جو میرے نبی پاک فرما چھوڑے نو حق کے، اور تو آدھ ہے میں تیرے سپاہیاں کو رکھا. اور سوڑ جس ٹائم میں گھروں نکلا میرے 12 بال ہیں اور انہیں ایسے بال بھی میرے بچے ہیں جڑے ماں دا دودھ پینا، ایسے بچے بھی ہیں جڑے ہلے ٹورن بھی نہیں سکھے. جس ٹائم محمد عربی دا پیغام گئے میں اپنے بچوں کو نہیں ڈٹھا تیرے سپاہیوں کیا دے. یعنی عشق رسول ہے، ادب رسول ہے، محبت رسول ہے. اور ختم نبوت کے محافظ بن کر پہلے صحابی مسلمان قذاب کے پاس گئے اور جس ٹائم وہ سنا اس نے آپ کا ایک بازو بھی قلم کیتا، دوسرا بازو بھی قلم کیتا اور گردن دے تلوار رکھی کہ اے میں ہن تے کو قتل کرنے سا جو تے میں کو قذاب آکھا. حضرت حبیب بن زید نے فرمایا مسلمان قذاب تو میری 1000 دفعہ جان گن، میری زبان تو وہ لفظ جاری تھی سی جڑی محمد عربی دی ذات نے فرمایا تو ہی قذاب ہے. اس تو بعد کیا ہویا؟ آپ کو شہید کر دیتا گیا.
اور جس ٹائم آپ دی شہادت ہوئی اس وقت حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینے اندر تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام دے بھی موجود ہیں. میرے کریم آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے جس ٹائم اتھا حبیب بن زید شہید ہوندن اور ختم نبوت دے اتے پہلا دین اسلام دے اندر ختم نبوت دے اتے پہلا شخص جس نے حضور دی ختم نبوت واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیا. حضور دی اکھیں چانجو آ گئے اور سرکار نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیتا گیا. آخر دا مقصد ہے کہ یہ کو ختم نبوت کا جو معاملہ ہے ایک کوئی مولویاں دا یا کسی پیراں فقیراں دا نہیں، بلکہ ہر وہ مسلمان دا بچہ جرا مسلمان دے گھر پیدا ہوندا ہے اون تے بنیادی حق ہے کہ سوشل میڈیا دے اوتے تساں ساری چیزاں شیئر کریں دے ہو، لیکن جڑے مولویاں دی ختم نبوت دے دے وہ کو اگنور کر چھوڑیں دے اے مولویاں دا کام ہے. بلکہ تمہیں سوچنا یہ چاہیے کہ یہ فتنہ پاکستان ہندوستان کے اندر برپا ہوا اور ایک اتنے ظالم یعنی مرزا غلام احمد قادیانی برطانیہ دا پالتو کتا ہے، مرتد کافر ہے، ہندوستان ہے اس ٹائم اس نے سب تو پہلے لبادہ تو کو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو علم ہی نہیں کہ بس پتہ ہے کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا، لیکن وضاحت نہیں پتہ کہ وہ کتنا بڑا مرتد کافر تھا، کتنا ظالم، کتنا فرعون تھا. اس نے سب تو پہلے جس ٹائم اعلان کیتا نا اس نے آکھا کہ میں رب دے طرف ہوں تواڈے کول اصلاح کرن والا آیا ہوں. پہلا لبادہ پہلا چولا جو بدلا وہ تو بعد کچھ عرصے بعد آدھے چولا بدلندے آدھے میں وقت دا مجدد ہاں، وقت چولا بدلندہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی دی گال کرنا بیٹھا مرتد کافر برطانیہ کا پالتو کتا وقت بدبخت چولا بدلا کہ آدھے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام دی مثل بڑھ کے تواڈے کول آیا. اس تو بعد وہ بدبخت آدھے کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہاں. یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کون سے چولے بدلے ہیں. امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرزائی یہ قادیانی یہ مرتد کافر ہیں اور ذلیل ترین لوگ ہیں. ان کا پاکستان میں رہنا محال ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اساد ہیں کہ میاں قادیان لگے ہوں جتھو دے ہی وے پاکستان اچ تواڈے کول گنجائش کو نہیں اور آئین پاکستان دے تھرو بھی ایک کافر ہیں نے خود کو مسلمان نہیں حاصل. اس بدبخت نے جس نے آکھا نا میں عیسائی بن کے آیا اس تو بعد وہ چولا بدلیندا ہے. یہ پلیت آد ہے، یہ مرتد کافر آد ہے. دراصل محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ آپ دا سایہ کون نہیں تو میں حضور دا سایہ بڑھ کے آیا. وقت چولا بدلیندا ہے بدبخت. بتا دیں دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تو تشریف گن گئے لیکن دوبارہ میرے روپ دے وچ حضور واپس لوٹا ہے. آخر دے اتے بدبخت آخری چولا بدلندہ ہے آدھے دراصل محمد رسول اللہ میں اس دی تعلیم تو ایک ہونی چاہیے کہ فتنہ ہے کیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ فتنہ ہے کیا. اس دی کتاب ہے تذکرہ جڑے شاید کو علم نہ ہو تذکرہ اجری کتاب مرزائی قادیانی ای کو قرآن کو لی ود کے مرے نا سوچ کیجیے. اس دے جڑے مرن والے ہیں مرتد کافر ہیں لیکن وہ قرآن کو بھی ہاتھی چ رکھ کے آدھے تذکرہ کتاب اوپر ہے قرآن سے. اس دے وچ اے مرزائی کیا آتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس دے وچ اے آتا ہے قرآن دی آیت کوٹ کریں دے اور آتا ہے محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول جو ہیں ان دے وچ لکھتا ہے کہ دراصل محمد بھی میں ہاں تے رسول بھی میں ہوں. قرآن کی آیت کوٹ کی اور کہا میں محمد ہوں میں رسول ہوں. بدبخت آتا ہے ابن مریم کو چھوڑو اسی کتاب کے اندر ابن مریم کو چھوڑو غلام احمد قادیانی اس سے بڑھ کر ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کریندا ہے. آدھے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑو میں اندے کو ود کے ہاں. اس تو بعد آدھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی یعنی توہین کریندا ہے. آدھے لوگ کربلا کی طرف دوڑتے ہیں لوگ حسین کا نام اٹھاتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی اے جے کئی حسین اپنی گریبان رکھ دے. آخر پر تو حد ہو گئی رب کی توہین کرتا ہے اور آدھ ہے یا مریم ہو قرآن یعنی عورت واسطے آکھا گئی یا مریم آدھ ہے یا مریم ہو دراصل قرآن رب میں کو آدھ ہے اور عورت بڑا چھڑیں دے آپ رب مرد بڑھویں دے اور صحبت ہوندی ہے میں پریگننٹ ہوندہ حمل ہوندے و جرا حمل ہوندے پیدا ہوندے دراصل او میں آپا. سوچ کیجئے یہ اتنا مرتد کافر تھا ایسے نظریات تھے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور انہاں دا سب تو بڑا جڑا ڈورا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ رشتے بھی دیتے
کہ کو مرزائی بناؤ واسطے یہ پیسہ بھی دے دیں، یہ تو کوئی یورپ دی مکمل آئیڈینٹی دے سن، تو کوئی پاسپورٹ دے سن، لیکن شرط لکھوے سن کہ تُسا آمد لکھوا. اور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں مگر لالچ. اگر کوئی اپنا ایمان بھی جیسی میری امت ہی شرک کو نہیں، لیکن اگر میں کوئی خوف ہے تب جیرا پیر ہوئے، فقیر ہوئے، شاہ ہوئے، گدا ہوئے، خان ہوئے، ملک ہوئے، چودھری ہوئے، آلہ ہوئے، ادنا ہوئے، عام ہوئے، خاص ہوئے، کوئی بھی اگر اپنا ایمان بھی جیسی ان دی وجہ پیسہ ہو سی، دولت ہو سی، تو یہ اس انسان کو کھینچ لیتے ہیں جو اپنا ایمان بیچ دیتے. دیکھو یہ صرف سارے نال آج دا مسئلہ نہیں، بلکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. جب ہندوستان تھا، پاکستان نہیں بڑا، 1932 دے اندر ایک رسالہ چھپتا ہے بندے ماترم ہندوؤں دا، آج بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے، اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. بندے ماترم اس دے وچ ایک ہندو رسالہ لکھتا ہے اور اس دے وچ ایک موضوع لکھتا ہے، ڈاکٹر شنکر داس ان دا نام ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں اس لیے میں آپ سے کر رہا ہوں. اس دے وچ وہ لفظ لکھتا ہے، بڑی غور و فکر لکھا لے، اگر 1932 میں غیر مسلم اور مشرک اور ہندو اور کفار ان کی پشت پناہی کے وہ مرزائیوں کے پیچھے پشت پر ہاتھ رکھ کے ہوئے ہیں، تو بات سوچ کر آج تروزر چمی ہے. اگر 1932 دے اندر وہ مرزائیاں دا ساتھ رہن اور ان دی پشت ہاتھ رکھ دن، تو سوچ کرو آج کیا عالم ہو سی یہود و نصارہ دا. آج بھی تل ابیب دے اندر سارے موبائل جان دے، تل ابیب دے اندر آج بھی دنیا کا سب سے بڑا جو مرزائیوں کا ادارہ ہے وہ تل ابیب یہودیاں. سوچ کرو، حالانکہ یہودی قرآن کہتا ہے یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، تے انہاں دے سب تو بڑے یار ہیں. برطانیہ دے اندر انگریزاں نے انہاں دا سب تو بڑا چینل قائم کر کے دیتا. یعنی جس جگہ تے ویسا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اگر مرزائی ہومن تائیں پچھو یہود و نصارہ انہاں دے پچھو کھڑے. اور 1932 دا رسالہ چھپتا ہے، ہندو لکھتا پہ تے ہندوؤں کو مخاطب ہے، آدھے میں دیکھا کہ قادیان چونکہ ہندوستان قادیانی جیسے سرنے قادیان شہر ہے ہندوستان کے اندر آج بھی قائم. وہ آدھے کہ میں دیکھا کہ جیڑا بھی مرزائی پڑھتا ہے قادیان دے نیڑے تھی ہے، خود کو روپ مسلمان داد ہے، لیکن حیران کن گالے وہ ہندوؤں کو مخاطب ہے. میں دیکھا کہ جیڑا قادیان دے نیڑے تھی ہے وہ مکے مدینے کو دور تھی ویندا ہے. سوچ لو تاں واسطے وہ آدھے کہ این کل ودا نقصان اسا مسلمانوں کو نہیں پجا سکتے کہ وہ خود کو مسلمان بھی آدن لیکن اللہ تعالی دے رسول کو دور بھی تھی وینن. تب بہتر ہے کہ قادیان ہندوستان دے اندر ہے، اسا سارے این کل ودا نقصان ہندو آدن این کل ودا نقصان مسلمانوں کو نہیں پجا سکتے کہ تسا انہاں دے اتے پشتے ہاتھ رکھو. کیونکہ جس وقت ایک خود کو مسلمان آدھن، حالانکہ کافر ہیں، ہمارے نزدیک مرتد کافر، وہ خود کو مسلمان آدھن، تو جیڑا ایک خود کو مسلمان آدھن ایک قادیانی پڑھ دن، اور قادیانیت دے دل دے اندر مکہ مدینہ دی محبت گھٹ تھی وے دی، قادیان دی ود وے دیئے. چونکہ انہاں تے ہاتھ رکھو، قادیان ہندوستان دے اندر ہے، تو جیڑا انہاں دا فالور ہو سی وہ مکہ مدینہ کو زیادہ ہندوستان اور محبت کرے سی. یہ 1932 کی بات ہے، تو آج 2024 اس وقت بھی کفار یہود و نصارہ مشرک لوگ انہی لوگوں نے ان لوگوں کو لانچ کیا. اور آج بھی اگر یہ فتنہ برپا ہے اس کے پیچھے بھی یہود و نصارہ ہے. دیکھو جس وقت یہ فتنہ برپا ہوا ہے نا انہاں مرتد کافران دا، مرزا غلام احمد قادیانی مرتد کافر نے جس ٹائم جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا تو اس ٹائم تاجدار گوڑا پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ مکہ مدینہ دے اندر ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی مکہ مدینے دے اندر ہیں. جس نے اتنا فتنہ پھوٹا تا آپ نے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو فرمایا کہ آپ کو چن لیا گیا ہے اور آپ کی ڈیوٹی لگ چکی ہے، آپ فوراً یہاں سے لوٹے کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا. اس ٹائم اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کی تھا. تاجدار گورڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آپ نے فرمایا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کو کہ یہ سو پہلے یہ سو کہ میری ڈیوٹی لائی کہ ہے، میں نے نہ چنا کہ ہیں. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمایا کہ تواڈا نا ڈائریکٹ آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنا ہے اور ڈیوٹی بھی دنہا لئی. کیونکہ یاد رکھے کہ جنوبی اسلام دے ہوتے کوئی بھی مسئلہ بڑا، کوئی بھی، یہ 1400 سال کی ہسٹری ہے،
تو اللہ تعالیٰ دا کوئی خاص بندہ اللہ تعالیٰ ان دی ڈیوٹی لا چھوڑے دا، رسول اللہ ان دی ڈیوٹی لا چھوڑے دا، پھر وہ ایک بندہ بھی ہزاروں پر بھاری ہو جاتا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص مدد ہوتی ہے. آپ تو فوراً واپس لوٹے لاہور دے مقام تے، اور لاہور دے وچ آ کے بہ گئے کئی لاکھ لوگاں دا جناب مجمع ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، عاشقان رسول ہیں. ترے دہاڑے تاجدار گوڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مباہلے واسطے سدا کہ آ دنیا دے سامنے بہ کے گال کر، لیکن وہ بدبخت جھوٹا تھا، قذاب تھا، مرتد کافر تھا، برطانیہ کا پالتو کتا تھا. ان کے کیتا ہے وہ ترے دہاڑے تے نہیں آیا. آخر تے پیغام بھیجندے ایویں کریندے ہیں تاجدار گوڑا کو فرمایا آدھے کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ایسا مریض سریندے ہیں جڑا لا علاج ہو گئے، ایسا مریض سریندے ہیں جڑا لا علاج ہوئے، ڈاکٹران نے حکیمہ نے آکھو کہ اندہ علاج نہیں ہو سکتا. اوکو سریندے ہیں اور اوکو میں بھی دم رکھ دا، اوکو تاجدار گوڑا بھی دم رکھیں، جیندے دم نہ لو ٹھیک تھی ویسی سمجھ گنو سچا. جسم تاجدار گوڑا ترے ڈڑے بیٹھے رہے نا تو آخر ترے ڈڑے بعد پیغام اے بھیجا کہ مریض کو سڈو. تاجدار گوڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر بات مریض پر ہے تو پھر بات مریض پر نہیں رکے گی. آپ نے فرمایا وطگال مردے تیاز، اگر مردے کو زندہ کر دیا تو نے تو تو سچا، جو اگر نبی کے غلام نے زندہ کر دیا تو نبی کا دین سچا. خیر وہ بھاگ گیا، مرتد کافر تھا، جھوٹا تھا، انگریزاں دا پالتو کتا ہے. بعد اج مریدہ پوچھا تاجدار گوڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور اے دساؤ کہ گال سمجھ آندی ہے کہ اس نے مریض دی گال کی تھی کہ مریض لا علاج ہو گئے تو دے دم کرو، لیکن حضور اون مریض دی گال کی تھی ہے تو سب مردے دی گال کر چھوڑ. تو آپ نے فرمایا سنو میں مردے دی گال آپ نہیں کی تھی، جس وقت اس بدبخت اس مرتد کافر نے مریض دی گال کی تھی ہے تو ڈائریکٹلی آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں کو فرمایا مہر علی او مریض دی گال کریں دے تو مردے دی گال کر. تو یہ پشت پر ہاتھ آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دائے. سادہ کریکٹر کیا ہونا چاہیے بدر دے مقام دے جی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو پوچھا ہے، آپ نے فرمایا کہ دسو ہن کافر تسل جنگ کریں سمانی کونی 5-7-8 تلوارہ ہین سازو سمانی کونی اور مجاہدینی تعداد گھٹن اے دسو توڑا کیا آئیں دے وچ مشورہ ہے. سرکار مشورہ فرمائیں دیں تو صحابہ کرام کی تربیت دیکھو، میرے کریم آقا کی تربیت دیکھو. آگے سے عرض کی یا رسول اللہ اساں موسیٰ علیہ السلام دی قوم علی کرنے، بلکہ یا رسول اللہ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ وَعَنْ جَمِينَكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. یا رسول اللہ سے توارے دائیں بائیں لڑسوں، توارے اگو پچھو لڑسوں، توارے تے اپنا تن من دھن قربان کر رہے سوں. تو آج بھی ہمارا کریکٹر ہمارے اصول وہی ہونے چاہیے کہ جس ٹائم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ختم نبوت دا معاملہ ہوئے، آپ دی تعظیم اور توقیر دا معاملہ ہوئے، آپ دے ادب دا معاملہ ہوئے، آپ دے میلاد دا معاملہ ہوئے، آپ دے حاضر و ناظر دا معاملہ ہوئے، آپ دے علم غیب دا معاملہ ہوئے، آپ دے نور البشر دا معاملہ ہوئے، ہر وہ مسلمان پر مولوی نہیں بلکہ ہر وہ مسلمان کا بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اسی طرح سے نبی کی ذات پر پہرا دے، نبی کے علم غیب پر پہرا دے، نبی کے حاضر و ناظر پر پہرا دے. جیویں صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور دی تربیت دے وچ اپنا حق ادا کر کے اپنا سب کچھ قربان کیتا، اج بھی جیرے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات میں جیری محبت اظہار ایسا کریں نے جس انداز اہل سنت و جماعت جسے سنی حنفی بریلوی کہا جاتا ہے جیری ایسا محبت کریں نے، تو یاد رکھو یہ محبت ہم نہیں کہتے، یہ محبت کا کریڈٹ مخالف نے ہمیں دیا ہے. ہم تو ویسے ہی کہتے تھے، آج مخالف بھی یاد ہے وہ آدھے 1450 سال پہلے آقا کریم دی بارگاہ دے وچ جس انداز دے نال جس محبت دے نال اظہار محبت صحابہ کرام علیہ رضوان کرنے ہیں، آج وہ محبت اگر کسی جماعت وچ نظر آندی ہے، اتنے فرقے، اتنے مکاتب فکر، اتنی سوچیں، اتنی تنظیمیں، لیکن وہ مخالف یاد ہے اگر اولی محبت جیری محمد عربی نال صحابہ اپنی محبت کا اظہار کرنی ہے زندگی دے اندر، آج 1450 سال بعد اگر او محبت، او انداز، او طریق اگر کسی جماعت ہی دیکھنے تو اس جماعت کو سنی حنفی بریلوی آکھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ
نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت مستانہ علیہ سواگ شریف. حضرت محترم، اگر اساں سچے حضور دے غلام بڑھنا چاہتے ہیں، بے شک جو حضور کی امت میں پیدا ہوا وہ غلام ہے، لیکن سچے کردار والے سچے غلام بننا چاہتے ہو تو نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دے پیرا دو. کیونکہ آج تمہارے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ درجہ چہارم میں بھی نہیں آ سکتے. ایک ہندو ہے، ایک یہودی ہے، ایک نصارہ ہمارے ملک کے اندر رہتا ہے تو عہدے تے آ سکتا ہے کسی بھی اپنے کوٹے دے اندر، لیکن مرزائی وہ کسی صورت میں بھی کسی چیز میں بھی نہیں آ سکتے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج پاکستان دے بڑے بڑے عہدوں دے ہوتے، چاہے فوج ہوئے، چاہے بیوروکریسی ہوئے، چاہے کوئی محکمہ ہوئے، افسوس کا مقام ہے آئین پاکستان. کیونکہ یاد رکھا ہے جنی سارے سیاستدان ہیں یا ساری ریاست ہے، ایک قرآن کو نہیں منے دی، یہ آئین کو منے دی. کیونکہ میں جج کو سنا فائزی صاحب کو لواد ہے اسلام بعد میں ہے، آئین پہلے ہے. یہ ویڈیو موجود ہے، جیسے ہم سوچ کرو اس لیول کے لوگ موجود بیٹھے ہوں کہ آئین پہلے ہے قرآن بعد میں ہے. اور میاں صرف تو آئین تے کریں ہاں، لیکن جتنے ہم بیٹھے ہیں دنیا کو ڈساؤن واسطے، کافروں کو ڈساؤن واسطے آگ چھوڑے ہیں، جس عہدے تے بیٹھے ہیں آگ چھوڑے ہاں کہ اسلام پہلے ہے آئین بعد. کیونکہ یہ بات اگر وہ کر دیتا، اس پلیت نے جا کر عیسائیوں میں رہنا ہے، ریٹائر ہونے والا ہے، اس نے امریکہ میں رہنا ہے، عیسائیوں کے درمیان میں رہنا ہے، تو وہ انہوں کو خوش کرنا چاہتا ہے دیکھو میں قرآن کو بعد ہی چھا کے دین کو بعد ہی کہ پہلے آئین کو ہے. اور آئین کون سا؟ جو برٹش آئین ہے. کوئی لارڈ ہے اوندا آئین ہے تیسا جناب سارا قانون بھی ہے سب. ہاں دعا کرو ان لوگوں کو. شاہ احمد نورانی صاحب جی شخصیت بزرگ جرے بیٹھے نا سارا پڑھا ہے یا دیکھا ہے کچھ عرصہ کے لیے، یا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی شخصیات پر کروڑوں اللہ تعالیٰ ان کی رحمتوں، ان کی قبروں پر رحمتوں کے نزول فرمائے. انہوں نے مہربانی کی تھی کہ 1973 اور 74 دے وچ جڑا انگریزاں دا قانون آندا پیائی اون دے نال اسلام دے قوانین نہیں پا چھوڑے. ساری بزرگاں نے بڑی محنت کی تھی. اور آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو میں یاد رکھا جی میں یاد رکھڑ دا حق بڑھتا ہے. دیکھو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ فرمائے ہے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول. اللہ تعالیٰ مسلمان کو غیرت نہیں ویندا ہے کہ میں پورا قرآن تو گریتا، ہر نعمت تو گریتی، ہر نعمت کو عطا کیتی، لیکن میں غفور الرحیم ہاں، میں نعمت جتلایا نہیں، اس احسان کو جتلایا نہیں. کیوں؟ اتھا دو پہلو. ایک کہ آقا کریم چونکہ محبوب خدا ہیں، وجہ کائنات ہیں، ربوبیت دے زہر دی وجہ ہیں، اللہ دے محبوب ہیں، یاسین ہیں، تاہا ہیں، تاواستے اللہ نے احسان جتلا چھوڑا. دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ کیوں احسان جتلا پہ پوری نعمتیں کو میں کو عطا کی دیا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو. اللہ جس کو اس کے محور کے اندر جو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ہے، خالق کائنات قادر مطلق ہے. لیکن اللہ سونا اتنا زیادہ محبت فرمائندہ ہے حضور دی امت نہ کہ احسان در احسان فرما کر بھی احسان جتلایا نہیں ہے. حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے زمین دے اتے معبوس فرمایا، اس جگہ تے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. تو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ امت محمدیہ اس احسان کو سمجھ جانا. میں نے انبیاء کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، احسان نہیں جتلایا. لیکن پورے قرآن الحمد سے لے کر والناس تک تم قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اس جگہ تے کسی مقام دے سوائے ایک مقام تھے پورے قرآن اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرن تو بعد بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا. کیوں نہیں جتلایا؟ کیونکہ وہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے کہ دنیا دے اندر جتنی نعمتیں ہیں تیرے جسم کو گھن کے تیری ضروریات زندگی تک اللہ جیری تک نعمت عطا کیتی ہے، وہ ساری نعمتیں چھوڑ کے ایک کفن دے نال تو قبر لگا بیس. تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ نے انہاں نعمتوں دے بارے جو نہیں فرمایا جڑی جہان چ رہ بیس، اور اس نعمت عظمیٰ دے بارے احسان جتلایا، احسان عظیم فرمایا کہ جس نعمت عظمیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس جہان اچ بھی ساری خیر واسطے رکھا، وقت قبر اچ بھی وقت حشر اچ بھی، تا سمجھ آئی کہ اللہ جتنی نعمتیں ہیں
اندر تے احسان ہی پر انہیں جت لیندہ کہ ساری نعمتہ دنیا دے اندر رہے ہوئے سن، لیکن محمد عربی دے بارے احسان عظیم بھی فرمائندہ ہے اور نال ہی نعمت عظمہ بھی فرمائندہ ہے کہ اے او نعمت ہے کہ جری تو کوئی جان چی کم آسی ود قبر چی کم آسی تے ود حشر چی کم آسی۔ تو حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نال محبت دا تقاضا ہی ہوئے کہ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بلی اس انداز میں محبت کروں کہ آقا کریم جس ٹائم قبر چ بنوں اور بخاری شریف کے اندر ہے نا کہ 4 مقام دے تے آئے کہ سوال ایک کوئی ہوئے، 4 مقام پر بخاری شریف کے اندر ہے کہ سوال تم سے ایک ہونے والا ہے۔ اب وہ ایک سوال کون ہے کہ تم محمد عربی کے اس کو جانتے ہو اور اس کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہتے تھے؟ تو جیرا آکھے کہ میں اللہ اللہ کرے نہ میں نبی دا نانم گھندہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نماز کو سمجھو، نماز اللہ کا سب سے بڑا فرض ہے، اللہ کو سرو سجود ہونے کے لیے یہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی، یہ اجازت عطا کی کہ اللہ دی بارگاہ سے سجدہ ریز تھے اور سب تو بڑا فریضہ کیڑا ہے نماز، اور نماز قیام خدا کے لیے ہے، سجدہ خدا کے لیے ہے، رکوع خدا کے لیے ہے، ہر چیز خدا کے لیے ہے، عبادت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، لیکن راز کو سمجھ اس وقت تک وہ نماز ایک سلام پھیرن دی اجازت نہیں جب تک تو صالحین کو یاد نہ کر، محمد عربی تے محمد عربی دی آل کو یاد نہ کر۔ کیا تم سلام پھیر سکتے ہو؟ تو بات لکھی دن کتاب دے اندر کہ نبی کا خیال آ جائے، جو غیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کتابیں لکھا پہ کہتا وہ آتے ہیں جی نبی دا خیال آ ونجے نماز ٹوٹ ویندی، تو کسی جانور دا خیال آ ونجے نماز نہیں ٹوٹ دی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوچو کہ جو نماز میں اب عربی سمجھ نہیں آتی نا، عربی سمجھو تو پتہ چلے وہ کون سا مسلمان ہے کہ اتحیات پر بیٹھا ہو اور محمد عربی دی ذات تے درود پڑھے تے کو مدینہ یاد نہ آئے۔ اور اس سے بڑی نماز کیا ہے کہ تم دنیا کے خیال چھوڑ کر تمہیں خانہ کعبہ کا خیال آ جائے، تمہیں روضہ رسول کا خیال آ جائے۔ حضرت محترم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَكِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرمائندہ ہے رسول کریم دی تعظیم سکھو، صبح شام میری پاکی بیان کرو، یعنی میری نماز ادا کرنے کو پہلے تو تے لازم ہے کہ نبی دا ادب سیکھ لو، نبی کی تعظیم اور توقیر سیکھ لو، اور یہ تعظیم اور توقیر جو سیکھنا سکھوانے کی بات ہے یہ اللہ سکھاتا ہے۔ عالم ارواح کے اندر بھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جلسہ توحید ہویا، جلسہ توحید تو بعد جلسہ رسالت ہویا۔ اب یہ ادب و احترام اور مقام اور مرتبہ کون سکھلا رہا ہے؟ اللہ کی ذات انبیاء کی جامات کو سکھا رہی ہے، دیکھو میں کو نہیں بلکہ انبیاء دی جماعتوں کو فرمایا یہ میرا آخر زمان نبی ہے، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تو گواہ ہاں۔ اللہ فرماتا ہے عالم ارواح کے اندر آج تم کہتے ہو تم ذکر مصطفیٰ کرتے ہو، ذکر مصطفیٰ تو عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے اور اس انداز سے فرمایا ہے، ایسی تعظیم سکھائی ہے نبیوں کو، ایسا ادب ایسا مقام اور مرتبہ بتایا ہے محمد عربی کا، وہ بھی عالم ارواح دے وچ۔ تو سادے بھی اتھا میلاد منے دیو، اللہ اتھا میلاد منے۔ جب زمین نہیں بنی، جسم تیار نہیں ہوا، سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، دنیا کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی، صرف روحوں کو پیدا کیا اللہ نے اپنی توحید واسطے جلسہ توحید کیتا۔ قرآن آد ہے الستو بربکم، سارے جواب دیتا قالوا بلا شہیدنا، اس تو بعد رب آد ہے ہن سارے سیڈ تے تھی ونجو، ہن صرف نبی آ گئے۔ اب نبیوں کے درمیان میں نور مصطفیٰ کو کھڑا کیا، کیونکہ حضور دی ذات جی میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہن، تو نبی دی ذات و بذالک امرت وانا اول المسلمین، محمد تم فرما دو تم سب سے پہلے مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی سامنا چاہتا ہے کہ جی میں میرا محمد عربی آخری ہے میں اول بھی ہے، یعنی حضور کی ذات اول بھی ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، حضور کی اولیت بھی ہے، لیکن سوچ کرو اللہ تعالیٰ تعظیم اندہ مقام اندہ مرتبہ کے کو سکھیندا ہے پہ نبیوں کو سکھیندا ہے۔ نور مصطفیٰ کو کھڑا کر کے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تو رہے گواہ ہاں۔ سنو آسی آخر تھے، اے میرا نبی ہے آسی آخر، اس میں بھی ختم نبوت کی مہر ہے، آسی آخر دے اتے، لیکن آدم اے نوح اے شیش اے ابراہیم اے سلیمان موسیٰ عیسیٰ 1,24,000 کے مبیش پیغمبر سن لو، اے میرا نبی آخر الزمان ہے آسی آخر تے، لیکن اگر توارے زمانے دے اندر آپ بھیج دے یہ مقام بتا رہا تھا محمد عربی کا رب عالم ارواح کے اندر۔
یہ نبی آخر زمان ہے, آئے گا آخر کے اندر, آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام سے مخاطب ہو کے فرمایا رب نے آسی آخر تے, لیکن این محمد عربی کو میں اگر توارے زمانے بھیج چھوڑا, یعنی آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہوئے تے جناب نوح علیہ السلام کو, شیش علیہ السلام کو جناب نبی اللہ دی توحید سمجھینا ودا ہوئے تے اس دو دوران آسی آخر دے ہوتے, لیکن مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ تو سبھی نبی ہی پیغمبر ہی, لیکن محمد عربی دی ذات اور مقام اور بلندی اور فضیلت ہے کہ نبیو اگر میں توارے زمانے دے اندر اپنے محمد عربی کو بھیج چھوڑا بات اے تو سر نہ سمجھے کہ تو سر نبی ہے, حالانکہ نبی بنا کر بھیجا گیا, پیغمبر بنا کر بھیجا گیا, لیکن فرمایا کہ اگر ایک میں توارے زمانے بھیج چھوڑا بات اے نہ کہ تو سر نبی ہی ہے, بلکہ میرے محمد عربی ودہا واللیل دا چہرہ اگر اپنے زمانے دیکھنا ہے تو بات ای محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے اس دے امتی پڑھا جو ہے تمہارے میرے لیے فضیلت ہے کہ ہم امت محمدیہ کے اندر موجود بیٹھے, سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, قربان بنا آقا کریم دی ذات تے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینیاں کہ جس میں حضور جہاں تشریف بھین کے مینن لگے, آپ دا سر مبارک میری جھولی چھائی تے آپ دی زبان ہونٹ ہلے تے میں کن قریب کیتا تو میرے محمد عربی نے یہ لفظ فرمائے, یا اللہ میری امت, یعنی تم دنیا کے اندر اگر اچھا کام کرتے ہو میرے نبی خوش ہوتے ہیں, اگر تم یہاں پر تمہیں کانٹا بھی چپ جائے, حالانکہ گناہ نہیں کنڈا تو کو پوڈے تکلیف محمد عربی کو دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ادب اور تعظیم اللہ نے سکھائی, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ اور بلندی 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو نہیں عطا فرمائی, آپ کو نور البشر بنایا. لوگ عدن سوال کرتے ہیں کہ حبیب کی ذات کو یہ سنی جو ہیں یہ بشر نہیں کہتے, یہ عدن یہ عدن نور ہے, غلط بات کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا ایک ہی نظریہ ہے کہ حضور کی ذات بشر ہے, حضور کی ذات بشر ہیں, حضور کی ذات بشر ہیں, لیکن تم بھی تو مان جاؤ کہ حضور کی ذات نور البشر ہے, حضور کی ذات خیر البشر ہے, حضور کی ذات افضل البشر ہے. حضور کی ذات کو اللہ نے ایسا نور عطا کیا, قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سارے کو اپنا دیدار منگا, رب نے فرمایا موسیٰ سے دیدار منگا. اسا موسیٰ کو آکھ ہے موسیٰ ستے کو طاقت نہیں دیتی, اب وہ پیغمبر بھی ہے, کلام کرنے والا نبی بھی ہے, اور حج کرنے والا نبی بھی ہے. اللہ دی بارگاہ چاہتا ہے یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا ہے, اللہ فرماتا ہے موسیٰ سے کو طاقت کون نہیں دیتی, لیکن جب ہم جس کو چاہیں گے جب چاہیں گے روز محشر اپنا دیدار کروائیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک حج کی تھی, مالک میں دیدار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کوہتور پر چلو, کوہتور پر موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ نے نور کی جھلک ایک کرن زمین پر بھیجی تک تھی یا کوہتور ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام اوندھے ہو کر نبی تھے اللہ کے نور کے اوپر سے گر پڑے. اور سوچ کرو اے ہی موسیٰ علیہ السلام, لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہم جیسے, ان کو بتاؤ کہ انبیاء 1,24,000 کم و بیش پیغمبر, یعنی نبی بھی نہیں آ سکتے کہ محمد عربی ظاہر جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کی کہ جس معراج کی رات کو براق پر بٹھا کے محمد عربی کو بتقاضۂ بشریت بشری لبادنا آسمانہ تے بولایا, اور سدرۃ المنتہا وہ مقام آیا جہاں پر پردہ ہے, جہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام نوری فرشتہ ہیں کہ نہیں ہیں, سردار فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن سوچ کرو آج تک جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آج تک یہ پردے دوگو کو نہ گیا, نہ ہی میں کوئی اجازت, لیکن یا رسول اللہ آپ ونچ سکتے ہوئے کیونکہ رب دا پیغام ہے, میں نہیں ونچ سکتا, میرے کریم آقا نے اتنا لین لائے. اب دیکھو محبوب کبریہ کا مقام اس لیے کہتے ہیں کہ حضور بشر بھی ہیں لیکن نور البشر ہیں, ایسا نور کہ رب نے ایسا نور کائنات کے اندر کسی کو نہ عطا فرمایا, کیونکہ اللہ جے کو نور عطا کریں دے اپنے دیدار واسطے تو خاص نور. تو پردہ جہاں پر حضور نے وہاں پر نالین اتارے, ندائے خداوندی آتی ہے رب ذوالجلال کی طرف سے کہ اے جبرائیل تو رکوانج تے محبوبہ تو نالین بھی نہ لہا تو ایویں لگا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دیدار خداوندی زمین پر کھڑا ہو کر موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار نہیں کر سکتے, وہ اس نور کی کرن کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک ہمارے نبی ہیں سب سے اولا و اعلیٰ, ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ, ہمارا نبی خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضور. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آستانہ علیہ سواگ شریف. دیکھ
حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ذکر کرن نال اللہ خوش تھیندا ہے. یاد رکھنا جب بھی تم محفل کرتے ہو ذکر مصطفیٰ کے لیے تو اس پر تمہاری مہر لگ چکی ہے. مدینہ شریف کے اندر آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک محفل کو ڈٹھا اور جس ٹائم محفل کو ڈٹھا نا تو میرے کریم آقا ون کے نیڑے پوچھا. حضرت میرے معاویہ بھی بیٹھے ہیں. میرے کریم آقا پوچھا معاویہ تو ککریں دے بیٹھے ہوئے. اب یہاں پر سوال ایک چیز بھی ہوتی ہے, سوال اٹھانے والے اسی طرح اٹھاتے ہیں اور جی تسا دے نبی کو ہر شے دا پتہ ہے تے نبی وقت پوچھتا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے نا, ہر چیز کا پتہ ہے, پوچھتا کیوں ہے؟ یہ نبی کا اسوہ حسنہ ہے. ورنہ محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو رب ذوالجلال نے مقام عطا فرمائے, جو علم عطا فرمائے, تو یاد رکھیں وہ محمد عربی فرشوں پر بیٹھ کر عرشوں کی تازہ تازہ خبریں امت کو پہنچا رہے ہوتے تھے. یہ علم تھا میرے محمد. یہ اسوہ حسنہ ہے کہ کوئی غریب آئے حضور دی بارگاہ جو رومن لگ گئے, حضور نے تسلی نال دی گال سنی. اور سرکار کو آکھے نہ چپ تھی ون میں کو پتہ ہے, لیکن سرکار نے اندے دل دی گال سنی ہے جو ہاں دا جرا بارے وہ لہوے سی. کوئی اج بھی دیکھیں کہ اگر کوئی تے کو دل درد ہوئے, کوئی تکلیف ہوئے, کہہ دے کو ہاں دی گال کٹ بے تو ہاں سکھ ہتی ہوئے. یہ نبی کے اسوہ حسنہ میں سے تھا کہ کوئی نبی کی بارگاہ میں آتا تو میرے کریمہ کا اسوہ حسنہ تھا کہ نبی سنتے تھے, پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تاکہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے, آسان لفظوں میں کہہ سکے اور اس کے دل کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے. میرے کریم آقا او ذات ہیں جنہیں فرشاں تے باندھے ہیں عرشہ دی تازہ خبر عطا فرمائے. پوچھا معاویہ ککرے دے بیٹھے ہوئے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ نماز دے مسائل کونے بیان کرنے دے بیٹھے, زکوٰۃ دے فضائل کونے بیان کرنے دے بیٹھے, بلکہ یا رسول اللہ سب توڑا بے ذکر ادا کرنے دیا سے اور اللہ دا شکر پیدا کرنے دیا سے کہ اللہ سونے نے تو غصہ کو عطا کیتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ دی قسم ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ دی قسم. میرے کریم آقا فرمایا میں قسم ہی پر ہونی چاہیے کہ میں کو تارے یقین کو نہیں, بلکہ میں قسم ای پر چوائیے کہ مہر لگ وجے ہنے جبرائیل امین علیہ السلام میرے کو اس محفل دا رب دے طرفوں پیغام گھن کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دے تیرے یار جری گال کریں دے بیٹھے ہیں, اللہ اندے تے خوشی فرمائے بیٹھے. یعنی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا تو اللہ نے خوشی فرمائی اور تعظیم اور توقیر اللہ نے سکھائی. ادب و احترام آج معاشرے میں بیٹھ کر ممبر رسول پر کوئی تعظیم سکھیندا ہے, زور دی کوئی ادب سکھیندا ہے, کوئی محبت سکھیندا ہے. یہ تمام مقام اور مرتبے یہ سنت خدا ہے. جڑا بیان کہندا بیٹھا ہوندا ہے وہ اللہ دی سنت ادا کرنا بیٹھا ہوندا ہے کہ اللہ سونے نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر محبوب کبریہ کو جڑا مقام اور مرتبہ عطا کیتا, نبی دی ذات کو اول رکھا, نبی دی ذات کو آخر رکھا, نبی دی ذات کو ظاہر رکھا, نبی دی ذات کو باطن رکھا. آج آتے کو سناما لوگ آتے ہیں کہ نبی کی باطن کی بات, اور جو نبی کے علم غیب کے اور باطن کی بات کرتے ہیں تو بات یاد رکھ او ابو بکر دی گالی بہو کریں دن, او عمر دی گالی بھی بہو کریں دن. بات ابو بکر عمر کو وڈا جنا ہے امت وچ, افضل البشر بعد الانبیاء, حضور تے مسلط تے کھڑا ہونے والا پہلا شخص جندہ جیرا عمر دا امام ہے, عثمان دا امام ہے, او علی دا امام ہے, حسن و حسین دا بھی امام, عشرہ مبشرہ دا بھی امام ہے. حضرات حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں کو یہ لفظ فرمایا, لیکن پہلی چیز سمجھ لو کہ نبی کی ذات اول ہے, آخر ہے, وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. دراصل یہ صفات خداوندی ہیں. اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے, وہ پوری کائنات میں نہیں سماتا, لیکن جب سمانے پر آ جائے تو مومن کے دل میں سما جاتا ہے. اور سوچ کر اللہ تک پوری کائنات ہی نہیں سمانا, وہ جسم کو پاک ہے, وہ اول ہے, وہ آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے. لیکن محمد عربی کو صفتہ کیوں ملی؟ اعلیٰ حضرت فرمائن چونکہ آپ محبوب خدا تھے, بندہ خدا ہے, وہ خدا ہے, یہ بندہ خدا ہے, محبوب خدا ہے, لیکن چونکہ محبوب خدا ہے اس کو یہ مقام اور مرتبہ اور انبیاء سے منفرد دیا کہ یہ صفتہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کر دیتی ہیں کہ وہ اول بھی ہوئے, وہ آخر بھی ہوئے, وہ ظاہر بھی ہوئے, تو باطن بھی ہوئے. اول میں نے آپ سے بات کر دی کہ قرآن کہتا ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اے محمد تم فرما دو تم سب سے پہلے مسلمان ہو. آخر کی بات کرے تو لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ظاہر کی بات کرے تو کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. قرآن دے محبوبہ تیری رسالت کو سا اتنا عام کیتا, اتنا خاص کیتا کہ یاد رکھ جتنے نبی آئے انہاں واسطے ایسا پوری کائنات کو نہیں کھولا, اور نہ ہی کائنات دے گو انہاں نبیاں کو سا ظاہر کیتا.
لیکن محمد عربی کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، محبوب تم فرما دو تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہو، چاہے وہ شجر و حجر ہو، شمس و قمر ہو، بحر و بر ہو، یا زمین کو لکھن کے آسمان تک، محمد عربی تیری رسالت ہے۔ حضرت گوئے جہاں زہر کر لیتا ہے کہ پوری کائنات دیکھو سجاڑ دیے تھے، پوری کائنات کو تو سجاڑ حضور دی ذات کو اللہ نے ایسا زہر کر چھوڑا۔ اور باطن دی گال آج میں تو گال کی تھی، جو آج نفی کرتے ہیں محمد عربی علم غیب کی، تو او ابو بکر کو وڈے جڑے نہیں، عمر کو وڈے جڑے نہیں۔ ابو بکر تو ہستی ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے، مدینے دی گلی ہے۔ باطن پر آ جاؤ، باطن کی بات کر رہا ہوں، آج جو نبی کے باطن پر بات کرتے ہیں، علم پر بات کرتے ہیں، سنو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق حضور دے نال ہیں، مدینے دی گلی ہے، میرے کریم آقا ٹر دی جاتے ابو بکر صدیق کو کھڑا گیا اور فرمایا ابو بکر میں کو رب دی عزت دی قسم جے دے قبضے قدرتی میری جان ہے، میرے اس باطن کو سوائے خدا دے کوئی سنجاڑ ہی نہیں، یہ راز وہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس واسطے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری نماز بھی قبول ہے تو وہ نبی کے ادب کے ساتھ، نبی کی تعظیم کے ساتھ، نبی کے علم غیب کے ساتھ، نبی کے نور البشر کے ساتھ، نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے بڑا ماننے کی بات ہے۔ دیکھو نبی دے ادب نال آج تسا مسلمان ہے نا الحمدللہ، تے سارے دے کرم ہے کہ اسا حضور دے امتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی تو صرف اللہ دا شکر ہی چیزا نہیں کر سکتا کہ رب نے 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب جو 2.5 ارب مختلف مکاتب فکری مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں، تو رب دی ونڈ تے قربان نہ ونجو کہ رب نے اپنی بھی پہچان سے دیتی ہے تے محمد عربی دی بھی پہچان۔ اس واسطے یاد رکھ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ نبی کا ادب، نبی کی تعظیم یہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ سوچ کرو ایک غیر مسلم بھی جب نبی کا ذکر، نبی کا ادب، نبی کی جناب محبت صحابہ کی دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جی تم ذکر مصطفیٰ کرتے ہو، اللہ اللہ کرو، تم محمد کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں تم اللہ اللہ کہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تم کہو محمد محمد۔ اللہ تو اپنی نماز یا سب تو سجدہ ہے عبادت ہی اندے چی اپنے نبی کو نہیں بھلوایا کہ تم اس وقت سلام نہیں پھیر سکتے جب تک میرے نبی اور نبی کی آل پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ اس وقت یاد رکھ نبی کا ادب اور تعظیم ہے بنیادی چیز۔ مدینے یاد رکھ حدیبیہ دے مقام دوتے بڑا اہم واقعہ تمہارے لیے، فتح مکہ سے پہلے کی بات، میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حدیبیہ دے مقام تے کفار نال معاہدہ کرنے سے گئے بیٹھے، ہن صحابہ کرام جلیل القدر بھی صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ، ہن جڑا کفار دے طرفوں جڑا معاہدہ کرنے واسطے بندہ آندا ہے ان دا نام ہے عروہ بن مسعود۔ ہن عروہ بن مسعود کون ہیں؟ جڑے بعد ہی صحابی رسول بھی بڑھ گئے، لیکن اس وقت جس ٹائم کفار دے طرفوں آئے اس ٹائم کافر ہیں، مشرک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ آنن معاہدہ کر کے واپس لگے جناب، جس ٹائم واپس ویندن یہ سننے کی بات ہے، اپنے دلوں میں بٹھا لینے یہ بات کہ آج ہم سے بات کرتے ہیں کہ تم ذکر مصطفیٰ کرتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ ایسا عمل ہے کہ جن کافر بھی مسلمان تھی۔ ذکر مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ ایسا مقام ہے کہ جو یہ کرتا ہے اگر کافر بھی دیکھ لے اس کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ حدیبیہ کے مقام پر ہے۔ عروہ بن مسعود کفار دے طرفوں آنن گفتگو کر کے جڑے واپس کفار مکہ کو ویندن، پتہ کیا لفظ ادن وہ آدن، میں نے آج تک کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے آج تک نجاشی کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی تعظیم کو دیکھا ہے، ادب کو دیکھا ہے، تقریم کو دیکھا ہے، وہ آدن لیکن اے جا بادشاہ نے میری ٹھا جی میں حدیبیہ دے مقام تے محمد عربی بیٹھن اور انہاں دے صحابہ انہاں دے غلام انہاں دا ادب کریں ہیں، اے جا ادب میں کہیں بادشاہ دا نہیں ٹھا۔ وہ آدن اے جا ادب کہ میں غیر مسلم ہم کہ نبی دے اس منظر کو دیکھ کے، نبی دے صحابہ دے منظر کو دیکھ کے میں غیر مسلم ہم، میرے دل دے اندر دین اسلام دی محبت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ وہاں پر واز نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر تقریر نہیں ہو رہی تھی، عبادت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ تعظیم رسول ہو رہا تھا، ادب رسول ہو رہا تھا۔ وہ دن تیری ٹھا کے وہاں کہ میں حیران تھی نا، میں کہیں ایسے بادشاہ دادا بہترام نہیں ٹھا جی میں حدیبیہ دے مقام تے محمد عربی دے صحابہ ہوں دادا بہترام کریں دے ہن، وہ کیا ہے؟ وہ دن میں دیکھا کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹا کو جو لوبے دن جدا کریں دن، انہوں دے صحابی، انہوں دے غلام، انہوں دے مشیر، انہوں دے وزیر،
او ان لوبے دھن کوئی زمین تے ڈھان نہیں دیں میں ڈٹھے او ڈھان نہیں دیں دے یا اپنے چہرہ تے مل گھندن یا اپنے کپڑے تے مل گھندن وہ آدھن میں دیکھ داں کہ جس ٹائم آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹائم وضو فرمائندن انہوں نے صحابہ ہتھاں دے تلوں ہتھ چکرندن ایک قطرہ بھی وضو دا زمین تے نہیں ڈھامن دے یا پانی کو پی چھوڑندن یا اپنے چہرہ تے مل چھوڑندن آدھن میں کیسر و کسرہ دے بادشاہ کو ڈٹھا ہے میں نجاشی لیکن ایسا ادب کہ ایک قطرہ بھی حتیٰ کہ لابے دھن وہ بھی زمین پر نہیں گر دیتے وہ آدھے اے جہاں ادب میں کسی بادشاہ دا نہیں ڈٹھا لیکن ایسا ادب دیکھ کے ایسی تعظیم و تقدیر دیکھ کے میرے دل دے اندر دین اسلام دی محبت پیدا ہوگا یعنی کافر نبی دے ادب کو دیتا ہے نبی دی تعظیم کو تھیندا دیٹھے ہیں انہیں دل دے اندر دین اسلام دی محبت پیدا ہوگا تو اس سے کیا جواب نکلتا ہے اس سے یہ جواب نکلتا ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرنے سے سکھانے سے کرنے کروانے سے اسلام پھیلتا ہے سکڑتا نہیں ہے ان آخر دو تگاب سن نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا عشق اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ وصال کرنے لگے تو آپ نے مریداں کو آکھا میری قبر اونچی چا بڑھائے اتنی اونچی بڑھائے چاہ جو بندہ کھڑا تھی وہیں عرض کی تھی حضور قبر اتنی اونچی نہیں ہوندی آپ نے تعجب سے جواب دیا آپ نے فرمایا تمہیں علم نہیں کہ قبر کے اندر کس نے تشریف لانا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبری تشریف گھنا من تو انہوں نے غلام کھڑے تھی کہ انہوں نے بارگاہ درود و سلام پڑھا اس لیے تو کہتے ہیں عشق و محبت عشق و محبت یہ میں نہیں آتے عشق و محبت عشق و محبت حضرت محترم آخری گال سن اسا کو ہر کہیں بھول ہو جڑا ہے جتنے تمہارے رشتے ہیں تمہارے تعلق ہیں تمہاری نسبتیں ہیں یقین منو نفسا نفسی کا عالم ہوگا روز محشر نفسا نفسی کا عالم سرکار نے فرمایا روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہے سوا نیزے پر سورج ہے میرے کریم آقا کرمی اتنی ہے کہ لوگ اپنے پسینے ترتے ودے اس پیو پتر دنا ہو سی پتر پیو دنا ہو سی سوچ کرو کتنا کلوز رشتہ ہے دین اسلام نے ہمیں دیا لیکن نفسا نفسی کا عالم وہ سزا و جزا کا دن ہے اللہ سزا والوں کو سزا دے گا جزا والوں کو جزا دے گا سوچ کرو اللہ تعالیٰ دی اتنا جہو جلال اور غصہ ہو سی کہ میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا اونڈی انبیاء کرام علیہ السلام دی جری جماعتاں ہو سن او بھی رب دے غصے دے گوں انہیں تھر تھر کم دیا کریں اس جس ہم انبیاء کا یہ عالم ہے سوچ کرو تیرا میرا عالم کیا ہوگا کوئی کہہ دینا اسی نفسا نفسی ہو سی پیو پتر دا نہیں پتر پیو دا نہیں ماں دھی دی نہیں دھی ماں دی نہیں کوئی رشتہ کم نہ آسی آکسی میرا پیو ویندے ونجے پیا پیو آکسی پتر ویندے ونجے پیا میری بخشش تھی ونجے ہر کوئی آکسی میری بخشش تھی ونجے کوئی پوچھنے والا نہ ہو سی کوئی پرسہرے حال نہ ہو سی میرے کریم آقا فرمایا کیونکہ وہ سزا و جزا کا دن ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے رب کے غصے کے سامنے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور میرے گناہ بخش دیا جائیں لیکن سوچ کرو حضور نے فرمایا تو وہ کوئی نہ پوچھ سرکار نے فرمایا تمام امتہ 120 میں سے 80% امت سب سے بڑھ کر امت میری ہو سی تے ساری امتہ رل کے آدم علیہ السلام دی بارگاہ ویسن ونج کے بارگاہ عرض کرے سن کہ آدم مہربانی کرو چاہ اللہ دی بارگاہ ساری بخشش دے دعا کرو تو آدم علیہ السلام آکسن میں رب دے گناہ بھولیندا ونجو کہ بے کو گول کھنو حتیٰ کہ میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا 1,24,000 کے مویش پیغمبرہ کل امتاں بھائیہ ودیاں ہو سن اور جواب ایک کو سن سن کہ اسا رب دی بارگاہ بولن والے نہیں کہ بے کو گول گئے میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلنکا الا رحمت للعالمین میرے کریم آقا نے فرمایا جرے تو کوئی نہ پوچھ سی نا میں تا پوچھ سی آج لے پناہ ان کی آج مدد مانگ ان سے کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مان گیا حضور نے فرمایا جب تو کوئی نہ پوچھ سی میں پوچھ سا میں بارگاہ خداوندی دے اندر سر پا سجود تھی سا سجدہ کرے اور دواری بخشش وسے دعا مانگس قربان ونجا کے کریم دی ذات دے صحابی پوچھا یا رسول اللہ اے جو نفسا نفسی دا عالم گرمی دی شدت رب دا جاؤ جلال کوئی کہہ کو نہ سننے سی یا رسول اللہ ستوا کو کتھا گولے سی میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ تھی آپ نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھڑا ہو سا جڑے میرے امتی پیاز دے شدت کو نڈھال ودے ہو سن اپنے ہاتھ پر کھڑی تھی کہ انہوں کو حوض کوثر پہ لینا کھڑا ہو سا وما ارسلنک الا رحمت للعالمین عرض کی تھی یا رسول اللہ اسا حوض کوثر تے آؤں گرمی ہے نفسا نفسی دا عالم ہے تو سا حوض کوثر تے نہ ہوئے
بہت سارا کیا بڑھ سی قربان ونجا کے کریم دی تازات تے سرکار نے فرمایا پریشان نہ تھی بات میزان تے لگا ونجے میزان بڑی سخت جگہ ہے جہاں پر سزا والوں کو سزا ملنی ہے جزا والوں کو جزا ملنی ہے میرے کریم آقا فرمایا پریشان نہ تھی میں میزان تے کھڑا ہو سا جڑے میرے امتی دے گناہ وٹ ویسن ثواب گھٹ ویسن بارگاہ خداوندی چ عرض کر کے اپنے امتی دے ثواب ودوا جڑے سا گناہ گھٹا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عرض کیتا یا رسول اللہ میزان تے بھی آوے نے ہیں تے میزان تے تسا نیوی ہوندے وات سڑا کیا بڑھ سی میرے کریم آقا فرمایا پریشان نہ تھی بات پل صراط تے لگا میں وہ آخری رستہ ہے قربان وجہ کے کریم دی ذات تے سرکار نے فرمایا پریشان نہ تھی بات پل صراط تے لگا میں جیڑا میرا امتی پل صراط تو ڈھان لگ سی میں کو ٹیک چلے سی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تو جتھا ہی رب کو گول جے محمد اربین الوفا کیتی ہے میرا رب غفور رحیم قادر مطلق علی کل شیء قدیر خالق کائنات وحدہ لا شریک اور فرماتے ہیں میرے محمد اربین الوفا چکرو میں خدا اتھا ہی تو ادا میں خدا اتھا ہی تو ادا وآخر دعوانا الحمدللہ